اللہ کی مدد اور حفاظت پارٹ 9 پارہ نمبر 25۔ پارہ نمبر 25 میں دیکھیں گے کون سی آیتیں آئی ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من دونی سوائے اللہ کے من ولیوں ولا کوئی دوست ولا اور نہ نصیرن کوئی مددگار۔ سیم ویسے ہی آیت ہے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار، کوئی نہیں ہے۔ من دون اللہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تم اللہ کو ناراض کر کے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ انسان سے کہا جا رہا ہے چاہے تم آسمان کی بلندی پر پہنچ جاؤ یا زمین کی تہہ میں چھپ جاؤ، تمہیں ہر جگہ سے پکڑ لیا جائے گا اور تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، اور نہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار ایسا ہو سکتا ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے۔ ساری کائنات میں کسی کی اتنی ہمت نہیں جو شرک، کفر، ظلم کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لے لیں اور اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ دنیا میں بھی جب انسان ظلم و زیادتی کرتا چلا جاتا ہے تو سمجھتا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کو یہ آزادی اللہ کی طرف سے کچھ ہی وقت کے لیے ملی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا میں بھی اسے کوئی دوست مددگار نہیں بچا پاتا، اور آخرت میں تو اللہ کے سوا کسی کا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ ایسے سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جن کا خاتمہ شرک پر ہوتا ہے، ظلم و زیادتی پر ہوتا ہے، تو ایسے سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر سورہ شورى کی ہی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہ کانا ہوں گے لہم ان کے لیے من اولیاء کوئی مددگار، ینصرونہم جو مدد کریں ان کی، من دونی سوائے اللہ کے، ومن اور جسے یضلل بھٹکا دے اللہ فما تو نہیں لہو اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی مدد کر سکیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر وہ کبھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا، نہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ پوائنٹس میں دیکھتے ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی مدد کر سکے، اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 25 پارہ نمبر 25 تھا، اس میں بس یہ 2 ہی آیتیں آئی ہیں۔ اب پارہ نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 20۔ امن یا کون ہے ھذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہوں، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کریں تمہاری، من دونی سوائے رحمانی رحمان کے، ان الکافرین اور نہیں ہے کافر، الا مگر فی غرور دھوکے میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ سوائے رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے، یعنی رحمان کے سوا کون ہے ایسا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں۔ کافر کو کیا لگتا ہے کہ ہاں یہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا، لیکن اللہ کے سوا، رحمان کے سوا
کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ سوائے رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ یعنی کافروں کو لگتا ہے کہ ان کے جھوٹے خدا ان کی مدد کریں گے، پیر اولیاء آئیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہ صرف دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں تو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا دل پھیر دے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں بھی جو لوگ مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ پھر سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ رب المشرقی، رب ہے مشرقوں کا، والمغربی اور مغرب کا، لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر ہوا وہی ہے رب مشرقی والمغربی، مشرقوں کا اور مغربوں کا، سب طرف کا رب صرف وہی ہے، وہی الہ برحق ہے، یعنی صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور عبادت ہوتی ہے۔ فَاتَّخِذْهُ، بس بنا لیجئے اسے، وکیلا، اپنا کارساز۔ بس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اپنا کارساز بنا لو، وہی ہے سب کچھ، اسی سے دوستی کرو، اسی کے راستے پر چلو، اسی سے مدد مانگو۔ وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں مگر وہی ہے، تو اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے۔ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے دوستی کرو، اس کو اپنا کارساز بناؤ۔ وہ صرف روز جزا کا مالک ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے، پوری کائنات کا۔ اسی کی کائنات میں جن چیزوں کو اس نے مالک بنایا ہے وہ ان کا بھی مالک ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا وہ اتنی زمین جائیداد کا مالک ہے یا وہ ہمارا باس ہے یا جو بھی ہمیں لگتا ہے، تو ان کے بھی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ زمین اور آسمان، دن اور رات، دنیا اور آخرت کا مالک، یعنی میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ ان سب کا مالک ہے۔ کون؟ اللہ، وہی برحق الہ برحق ہے، یعنی حق ہے جس کی عبادت کی جائے، اور وہ ان چیزوں کا مالک بھی ہے جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ ان کا بھی مالک ہے، اور وہ صرف مالک ہی نہیں، تمام چیزوں پر مکمل اختیار بھی رکھتا ہے، یعنی پورے سب کے سب اسی کے کنٹرول میں ہیں، ہر چیز اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت پر چل رہے ہیں۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت اور اسی کی ہے بادشاہت، اس کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی انہوں نے ایک چھلکا بھی نہیں پیدا کیا ہے، نہ وہ اس کے مالک ہیں۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک جو ہوتا ہے اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں ہر چیز کے، تو اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، سارے کنٹرولز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کہ اس کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں آتا ہے کہہ دیجئے پکارو ان کو جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، نہ وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ان کا مددگار ہے، یعنی ان کو بھی نہیں بچا سکتا کوئی جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئیں گے تو۔ ایک اور جگہ آتا ہے لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں نہ موت کے، اور نہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی
کچھ قدرت رکھتے ہیں، یعنی ان جھوٹے خداؤں کو پھر کیوں پوجا جاتا ہے جب ان کے پاس تو کوئی نہ اختیارات ہیں، نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، پھر وہ نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہی سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ جب ایسے جھوٹے خدا ہیں تو تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جو سچا خدا ہے اس کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان یہ یاد رکھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہے، اور وہ اس میں سے جو کچھ چاہے جب چاہے لے سکتا ہے، تو ہماری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی ہمیں یہ اگر یقین ہو جائے کہ ہمارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، جو ہمیں اتنا سب کچھ دے سکتا ہے، وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے، تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری بک یہاں پر ختم ہوئی ہے۔ اس کی آخری آیت آپ غور کریں، یہ اس ٹاپک کی آخری آیت ہے، پارہ نمبر 29 کی۔ اس میں کتنی اچھی بات کہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ رب المشرق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی اس کو اپنا دوست بنا لو۔ دیکھو رب مشرق اور مغربوں کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے محبت سے پکار بھی رہے ہیں اور اپنی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بک الحمدللہ ختم ہوئی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے۔ یہ ہمارے جو چینلز ہیں، ایک بچوں کا چینل ہے یوٹیوب پر اور ایک بڑوں کا چینل ہے، اور یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے جس میں ساری بکس ہیں، اور یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔